آج کا پروگرام ہم 5 جنوری 2022 73rd اینیورسری ہے اس ریزولوشن کی جو 5 جنوری 1949 میں پاس ہوا تھا اور اس پر 73 ایئرز گزر گئے ہیں۔ یہ ہم سینٹورس میں اس وقت یہاں پہ بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے۔ میں اس وقت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، ڈاکٹر شیریں مزاری یہاں پہ موجود تھی، مشال حسین ملک تھی جو کہ اہلیہ ہیں یاسین ملک صاحب کی، جو کہ کشمیر کے ریولوشنری لبریشن لیڈر ہیں، اور ساتھ سینیٹر ڈاکٹر زرقا سہروردی تیمور بھی تھی۔ آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل کی، اور ہم بیسکلی یہ جو ریزولوشن ہے یہ ہے ریزولوشن 91۔ ہم اس کو کیوں یاد کر رہے ہیں آج؟ ہم اس کو اس لیے یاد کر رہے ہیں کیونکہ 5 جنوری 1949 میں پوری دنیا کشمیریوں کے لیے یک آواز ہو گئی تھی اور ریزولوشن پاس کیا تھا پلیبیسائٹ کا، اور یہ 5 جنوری 49 میں پاکستان کی ہماری آزادی کے تقریباً 1.5 سال بعد ہوا تھا۔ یہ اس کے بعد دنیا متفق نہ ہو سکی کشمیر کے اوپر۔ جب ہم یہ دن منا رہے ہیں تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم انٹرنیشنل قانون کے ساتھ ہیں، ہم UN کے ساتھ ہیں، ہم وہ جو اتفاق رائے پیدا ہوا تھا 5 جنوری 1949 میں، اس اتفاق رائے کو پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا ایونٹ اس حوالے سے بہت اہم تھا۔ یہ زبردست، میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم اس پہ بات کر رہے تھے، یہ جو پینفلیکس ہے جہاں پہ ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل اور پھر جو قراردادیں ہیں کشمیر کے اوپر وہ تمام یہاں پہ لسٹڈ ہیں۔ یہ ایک اویئرنیس تھی۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کیا آج جو ہم نے یہ ایونٹ دیکھا، اور سینٹورس کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ موقع دیا کہ ہم پریس بریفنگ کریں، اویئرنیس کریں۔ اب تو وہ ایونٹ ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کو، اگر ہمارے پاس ویژولز ہیں تو شاید ہم وہ لگا بھی دیں کہ یہاں پہ لوگوں نے اپنی شاپنگ چھوڑ کر اور ویڈیوز اور سیلفیاں یہاں پہ بنائیں، اور ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر لوگ انڈیویجولی آ کے یہاں پہ سیلفیاں اتاریں اور وہ بھی لگائیں اور یہ اویئرنیس کریٹ کریں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، تو یہ بہت بڑا سکسیس ہے۔ لیکن ہم نے ایک اور بھی کام کیا۔ یہاں پر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ جو ریزولوشن ہے پلیبیسائٹ کا 5 جنوری 1949 کا، یہ انگریزی اور اردو میں ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا، اور میں توقع کر رہا تھا کہ شاید سینٹورس جیسے مال کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ انٹرسٹ اس میں نہیں لیں گے کیونکہ وہ مصروف ہیں شاپنگ میں، لیکن آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ لوگوں نے انٹرسٹ لیا اور یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی۔ اب تو یہ بہت کم کاپیز اس کی یہاں پہ رہ گئی ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 500 کاپیز یہاں پہ تھیں اور اس میں بیشتر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں۔ تو لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کشمیر پہ ہمارے ہاں پاکستان میں رائے عامہ سیاست کی وجہ سے، دوسرے مسائل کی وجہ سے دلچسپی نہیں لے رہی۔ ایسا نہیں ہے۔ آج ڈاکٹر شیریں مزاری، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق، محترمہ مشال حسین ملک صاحبہ، محترمہ سینیٹر ڈاکٹر زرقا سہروردی تیمور صاحبہ، راجہ منصور صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں PTI کے آزاد کشمیر میں، اور PTI کی حکومت ہے وہاں پہ، تو وہ نمائندگی کر رہے تھے اپنی گورنمنٹ کی۔ انہوں نے جو یہاں پہ دیکھا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں دلچسپی بھی ہے، اور ہم پیغام بھی دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ 5 جنوری 1949 ہم بھی نہیں بھولے، آپ کو بھی نہیں بھولنے دیں گے، اور ہم یہ اویئرنیس، اور ہم یہ چاہیں گے کہ دنیا جو ہے پھر سے وہ اتفاق رائے پہ آئے جو آج سے 70 سال پہلے کریٹ کی گئی تھی۔ باقی پروگرام میں آپ کو چھوڑتا ہوں، آپ دیکھیں یہ باقی مناظر جو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر مزاری، آج کا دن جو ہے وہ ہسٹورک ہے، 73rd اینیورسری ہے۔
ہم اس کو آج اس لیے یاد کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک میسیج ہے دنیا کے لیے. وی اسٹینڈ بائی انٹرنیشنل لا, وی اسٹینڈ بائی وٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی نے کنسنسس کے ساتھ پاس کیا تھا ریزولوشن 91, اور ہم وی اسٹینڈ بائی دا پیسفل ریزولوشن through a plebiscite. So I think it's a great message from us. What do you have to say on this? Absolutely correct, because the UN Security Council created the UN Commission on India and Pakistan, which passed the resolution guaranteeing this right of self-determination to the Kashmiris under a fair plebiscite. So this is a commitment that the international community has made, and it must live up to it. We must say no to appeasement. Last time appeasement was done by major powers was to Nazi Germany, and we saw the start of the Second World War. So the world cannot, you learn from history, you don't make the same mistakes. So we call on the international community, especially the European Union, for example, which has a whole foreign policy now based on rejecting illegal occupations. They have sanctioned Russia on Crimea. So why is the European Union not sanctioning India on its illegal occupation and its war crimes? Because according to the 4th Geneva Convention, it is a war crime to alter the status of an occupied territory or to alter the demography of an occupied territory. India is doing both. So it is guilty of war crimes apart from committing crimes against humanity. اور یہ ڈاکٹر مزاری اس وقت if somebody اگر آج کوئی کہتا ہے کہ یہ ریزولوشن 91 جو ہے لیپس ہو گیا ہے یا بہت پرانا ہو گیا ہے, what do you say to that? کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی. یو این کی ریزولوشن ہے, ایجنڈا پہ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا کشمیر کا ایشو, تو لیپس کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن شرمندگی کی بات ہے, کیونکہ اسی طرح کی ریزولوشنز جو ایسٹ ٹمور پہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے پاس کی تھی ان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو, ایسٹ ٹمور کی جو جد و جہد لڑ رہے تھے اس وقت لیڈرز, ان کو نوبیل پیس پرائز ملا تھا. اور ادھر کشمیریوں کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے, ان کے لیڈرشپ کو مارا جا رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے, اور کوئی یو این میں آواز نہیں اٹھا رہا. اور ویسٹرن کنٹریز اسپیشلی جو چپ کر کے اپیزمنٹ کر رہی ہیں, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ ہپوکریسی جو ہے یہ بڑی آبویس ہو گئی ہے, اور کوئی لیپس کا تو ایشو ہی نہیں اٹھتا. ایک بات کہہ دیں ڈاکٹر صاحبہ, کنسنسس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریزولوشن 91 پاس کرتے ہوئے شو کیا تھا, دیٹ واز ایک امیزنگ کنسنسس تھا جس میں ویسٹرن کنٹریز, اس وقت سوویت یونین تھا, اب رشیا ہے, چائنا ہے, آل ادر ممبرز جو اس وقت کمیشن کے ممبر تھے, جو کنسنسس دکھایا تھا آل ساری پاورز نے, وہ کنسنسس اس وقت تو نہیں ہے موجود, لیکن کین بی ریپیٹڈ, ہسٹری کین بی ریپیٹڈ. آپ کچھ کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, پوائنٹ یہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے ڈسپائٹ نو کنسنسس ایسٹ ٹمور کی انڈیپینڈنس کو سپورٹ کیا. تو کنسنسس کا بہانہ نہیں بن سکتا کہ آپ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ نہ کریں. اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو لوگ بھول جاتے ہیں, ہندوستان کشمیر کا کیس یو این لے کے گیا تھا, اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جب لے کے گیا تھا چیپٹر 6 پہ لے کے گیا تھا, جہاں انہوں نے ایڈمیشن کی تھی کہ یہ ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. چیپٹر 7 پہ نہیں لے کے گیا تھا, جس سے اگر وہ لے کے جاتا تو اس سے وہ ایکیوز کرتا کہ پاکستان اگریسر ہے. نہیں کیا, تو یہ ہندوستان نے خود یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے گیا ہے, تو فرض تو بنتا ہے کہ یہ ریزولوشنز امپلیمنٹ ہوں. بہترین, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. سینیٹر صاحبہ, آج آپ کا بڑا مصروف دن ہے مجھے معلوم ہے, لیکن یہ دن اہم بھی ہے, اور 73rd اینیورسری ہے. یہ وہ قرارداد ہے جس نے لیجیٹیمائز کیا تھا کشمیریوں کی تحریک کو آزادی کی, تو یہ بہت اہم دن ہے. کیا آپ کے تاثرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, میرا یہ خیال ہے جی کہ آج کے دن ہمیں دوبارہ سے ری ایٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. پاکستان اور پاکستانیوں کو سلام, اور پرائم منسٹر عمران خان کو جو کہ خود کشمیر کے ایمبیسڈر بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے وہ باتیں کی جو آج تک کسی پاکستان کے پرائم منسٹر نے نہیں کی.
تو یہ جو ایک نیا فیز ہے جس میں کہ ہم مورل جنگ جو کشمیر کی ہے جو پاکستان 70 سالوں سے لڑ رہا ہے اس کو ایک نئی جلا بخشی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے, اور ہم اسی جنگ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس جنگ کو لیگلی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو وار کرائمز کر رہا ہے کشمیر میں بچوں کے خلاف, بوڑھوں کے خلاف اور جو خواتین کے خلاف, جو وہاں پہ میس ریپ سے لے کر جو بچوں کو وہ زود و کوب کر رہے ہیں 2 لاز کے انڈر, پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر اور یواپا لا جو ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے, جس میں بغیر کسی ریڈریسل کے 6 مہینے یا کئی سالوں تک لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو انڈیویجول ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے سال ہر سال نہ ان کی بیل ہوتی ہے نہ ان کو کوئی لیگل ریکورس ملتا ہے. تو یہ ہیومن رائٹس کی سراسر وائلیشن ہے. ان کی اپنی سپریم کورٹ میں اس پہ آواز اٹھائی گئی ہے, لوک سبھا میں آواز اٹھائی گئی ہے. تو ان چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں انٹرنیشنلی ہم ان کو اور اجاگر کریں اور لیگلی انڈیا کو ایک کونے میں لے کے جائیں تاکہ وہ فورس ہو جائے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ. اور انڈیا, بہت خوبصورت آپ نے یہ لفظ ایکسپریشن استعمال کی, انڈیا واقعی کارنر پہ جا رہا ہے. اور بہت سے لوگ سینیٹر صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا, اور ہمارے یہاں یہ کیونکہ ایک ہمارے اب سیاست میں ہے یہ چیز نیگیٹیوٹی تھوڑی سی, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کیا فائدہ آپ یہ ایونٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے. تو ایک اور سوال میں آپ سے اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب یو این کا نام لیتے ہیں اور ایک پرامن حل جو یو این نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کنسنسس پر مینڈیٹ کیا تھا کہ پلیبیسائٹ ہو, جو کہ ایک ریفرینڈم ہوتا ہے, تو یہ ایک طرح سے تاکید ہے ہماری طرف سے بھی کہ ہم انٹرنیشنل قانون کے ساتھ ہیں. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے ممالک نے اکٹھے ہو کر سپورٹ کیا پلیبیسائٹ کے اس کو, تو اٹس اے گریٹ تھنگ, اور یہ بڑا میسج ہے جو پاکستان سے جا رہا ہے باہر. جی بالکل, ایبسلیوٹلی. اور پاکستان کی پہلے دن سے یہی ایفرٹ ہے کہ ایک مورل سپورٹ دی جائے, ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہندوستان کو کارنر کریں, اور اس کے لیے ہم اپنا کام کو اور وی ول ٹیک اٹ ٹو اندر لیول, تاکہ انٹرنیشنلی جس طرح انڈیا نے جو 700 ان کی فیک ویب سائٹس اور جو ان کا میڈیا کیمپین جو ایکسپوز ہوا تھا, جس طرح وہ دنیا میں جھوٹ بول کے پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں اور کشمیر کے بارے میں جھوٹ اور ابھی بھی پھیلا رہے ہیں. اب جو وہاں پر وہ کالونائزیشن کر رہے ہیں, جو وہاں پر وہ ڈیموگرافی کو چینج کر رہے ہیں, ان چیزوں کے حوالے سے عام لوگوں کی شناسائی ضروری ہے تاکہ یہ رک سکے اور اس کے اوپر ان کا سدھے باب ہو. بہترین. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز اور وہ یہ ہے کہ ایک میسج جو دنیا کے امپورٹنٹ طاقتور ممالک ہیں, میرے خیال میں یہ ہم کرٹیسائز تو بہت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اور بڑے ممالک جتنے بھی ہیں انہوں نے they stood on the right side of history when they voted. جب انہوں نے یہ ریزولوشن 91, اس میں امریکہ, برطانیہ, فرانس, سوویت یونین, رشیا اب ہے, چائنا ہے, اور باقی دنیا کے تمام ممالک جو تھے جو اس وقت موجود تھے اس کمیشن میں جو سیکیورٹی کاؤنسل سے پہلی تھی جنہوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا. تو میرے خیال میں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا میسج تھا, جسے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو سرائیں. کیا خیال ہے؟ بالکل, آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو اگری کہ ہمیں سراہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اور جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں, جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, وہ بھی اس کو سراہتی ہیں. تو وی اپریشیٹ دیٹ. تھینک یو ویری مچ سینٹر صاحبہ. وشال ملک صاحبہ, آج تاریخی دن ہے, ہم سب کو پتہ ہے, اور یہ اس لیے تاریخی ہے کیونکہ اس ریزولوشن نے لیجیٹیمائز کیا تھا کشمیر کی فریڈم اسٹرگل کو. تو آج بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو دنیا نے 5 جنوری 1949 میں کنسنسس دکھایا تھا کشمیر کے اوپر, وہ آج 73 ایئرز بعد پھر سے بن سکتا ہے؟ بالکل, اس کی بہت امید ہے, کیونکہ ایک تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ قربانیاں جو ہیں شہیدوں کی وہ ہمیشہ رنگ لاتی ہیں, مگر جو یہ ٹیررسٹ RSS کا جو مودی اس وقت آیا ہے, جس کی ڈس انفو لیب کا پوری دنیا کے اندر آیا ہے, پھر جو نیوکلیئر ایکسچینج ہوئے تھے کورٹس کے 27 فیبروری 2019 کو, اس کو میں اس لیے لنک کرتی ہوں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے ساتھ, کیونکہ جتنے فالس فلیگ آپریشنز اس ٹائم میں ہوئے ہیں, جتنا انہوں نے وہاں پہ بیچ میں اپنی مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد جو گلوبلی جو انوائرمنٹ بنتی جا رہی ہے, تو آئی تھنک کہ اگر دنیا سروائیو کرنا چاہتی ہے ان دا نیکسٹ فیو ایئرس, اور وہ چاہتی ہے کہ اگلی نسلیں بھی جو ہیں وہ پھولیں پھلیں,
تو اسپیشلی ریجن کی جو پاورز ہیں, چاہے وہ رشیا ہے, بنگلہ دیش ہے, یا جتنی نیبرنگ کنٹریز ہیں اس فیشسٹ رجیم سے تنگ ہیں, تو گلوبل پریشر آنا ہی پڑے گا ان دا فارم آف ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز سونر اور لیٹر. ناٹ فار کشمیریز, یہ بڑی ٹریجڈی ہے. وہ اپنے اکنامک اور اپنے سروائیول کے انٹرسٹ کے لیے ہندوستان کو روکیں گے. ابھی تک تو ہم نے جو پچھلا سال جو دیکھا ہے اس کے اندر بے شک کووڈ تھا, مگر اگر ہم دیکھیں کہ اس میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ڈسنفو لیب کا جو اسکیم کھلا, اوور 400 INGOs. نہیں, اور مس مشال ایک اور بھی چیز ہوئی ہے کہ جو کارنر ہو رہا ہے انڈیا, جو ویسٹرن میڈیا کے اندر بھی وہ ریپوٹیشن انڈیا کی نہیں رہی جو پہلے تھی. نہیں تھی, اور جو ان کا ایکچوئل فیس ہے, جو کرٹن سے ان کا ولف نکل آیا ہے, کہ پہلے تو وہ کانگریس کی سیکولر مائنڈ سیٹ دکھاتے تھے. وار کرائمز تو تب بھی ہو رہے تھے, مگر اب انٹینسٹی اتنی اوپنلی ہو گئی ہے کہ BJP کے لیڈرز خود اوپنلی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جینوسائڈ کرنی ہے, ہم نے کشمیریوں کا قتل عام کرنا ہے, ہم نے کشمیری لڑکیوں کو جو ہے خرید لینا ہے یا ان کو کڈنیپ کر لینا. اوپنلی کہا جا رہا ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ جو وہاں پہ سوشل میڈیا کیمپینز ان کی ویب سائٹس پہ چل رہی ہیں, کشمیری لڑکیوں کی, مسلمان لڑکیوں کی پکچرز کو ڈاکٹر کر کے ساتھ, اس کے ساتھ جو بہت ہی نیوڈیٹی کے ساتھ ان کو گروس وے میں دکھایا جا رہا ہے, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یو کین بائی دیم آن لائن. دنیا حیران ہے اس بات پہ, حیران ہے, اور اس کو روکا بھی نہیں جا رہا. پولیس کمپلینٹس بھی نہیں لے رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارمرز موومنٹ چل رہی ہے اندر سے, جو ٹوٹ پھوٹ انڈیا کو ہو رہی ہے, چاہے وہ دلتس کی بات ہو, چاہے وہ کرسچنس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, فورسڈ کنورژنز, میکا بامبنگز میں انوالوڈ ہیں, چرچ بامبنگز میں انوالوڈ ہیں, بہت سی چیزوں میں. تو آئی تھنک چائنا ہو, رشیا ہو, یا نیبرنگ کنٹریز ہوں, ایون امریکہ فار دیٹ میٹر, گلوبلی میں دیکھ رہی یورپین پارلیمنٹیرینز نے جو یورپین کمیشن کو لیٹر لکھا, پھر اس کے ساتھ جو برٹش پارلیمنٹ میں 2 دفعہ ڈیبیٹس ہوئی, برٹش پارلیمنٹ کی رپورٹ آئی, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی حال ہی دسمبر کے اندر جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی جو ٹیبل کی گئی ہے ریزولوشن UN میں پاکستان کی طرف سے, جو اوور 70 لوگوں نے کنٹریز نے اس کو انڈورس کیا. تو یہ تو بہت ویلکمنگ اسٹیپس ہیں. مگر اب یہ جو سال آ گیا ہے, یہ سال کنڈیمنیشن کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کال آف ایکشن. کنڈیمنیشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ سینکشنز ہے, اکاؤنٹیبل بنانا, یہ وہ ایئر ہونا چاہیے. بالکل. اور مشال, جب آپ بات کر رہی تھیں یہاں پہ, تو میں نوٹ کر رہا تھا آپ کو ابھی بھی کافی لوگ جو ہیں وہ فالو کر رہے تھے اور آپ کی ویڈیوز بھی بنا رہے تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی اس طرح کی کیا فائدہ کرنے کا, نہیں کرنی چاہیے, ضروری نہیں ہے اس کی, وہ نہیں. لیکن جو میسج, ہم 2-3 میسج, پیغامات, ایک نہیں کئی میسج اس طرح کے ایونٹ سے دنیا میں جاتے ہیں, کیا کہیں گے؟ بالکل جاتے ہیں. اور جب سیاسی, ہم نے بندوقیں تو نہیں اٹھائی ہوئی نا, کشمیری قوم بھی پرامن ہے اور 99.9% ڈیفینس لیس ہے وہ قوم, کوئی آرمی نہیں ہے, اور نہتے ہیں نکلے ہوئے سڑکوں پہ مقابلہ کرنے دہشت گرد آرمی کا. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بھی ہوتی ہیں, اتفاق سے وہ ابھی نہیں ہے لیکن ہمیشہ ہوتی ہیں, آپ کی بہن بھی ساتھ ہوتی ہیں, آپ کی والدہ بھی ہوتی ہیں ساتھ جو ہیں, سبین بھی یہاں پہ ہیں. سبین, ویری کوئکلی میں آپ سے بس پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی بہن کو دیکھتی ہیں, فرینکلی شی از اے ڈائنامو کشمیر کے لیے, اور جس طریقے سے اور ایلیکوئنٹلی وہ اپنا میسج کنوے کرتی ہیں, بہت عرصے بعد کوئی ایسا اس طرح کی آواز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. کس طرح, آپ تھوڑا سا بتائیں بس ناظرین کو ویری کوئکلی. آپ اپنی بہن کو دیکھتی ہیں اتنے ایکٹیو ہوتے ہوئے, اور میرے خیال میں ان کا دن شام 1 ہفتہ, اس کے بعد اگلا ہفتہ, مہینہ, منتھ آفٹر منتھ جو ہے وہ لگی رہتی ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں ناظرین. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشال نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی ہے کشمیر کاز کو, اور اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب نے ہی ایکچولی اس نوبل کاز میں اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی ہے. اینڈ وی فیل ویری پراؤڈ دیٹ آور فیملی از پارٹیسپیٹنگ, اینڈ وٹ ایور وی کین ڈو وی ول ڈو, اینڈ وی ول اسٹینڈ ود دا کشمیری پیپل. اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے. آئی فیل کہ ایز اے پاکستانی ہم لوگوں کو بہت زیادہ یہ بہت سے موقع فراہم ہیں, ہمیں بہت سے, وی ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز کہ ہم ایک خود مختار سوورن فری کنٹری کے اندر اپنے اظہار خیال کر سکتے ہیں. اور یہ ڈیجیٹل دور ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے کیا ہوگا. آئی فیل کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. صرف فیشن کے لیے ہم یوز نہ کریں, وی ہیو ٹو یوز اٹ فار نوبل, اور ہر آواز کاؤنٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آزاد کشمیر کا بہت اہم رول ہے کشمیر کانفلکٹ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ آزاد کشمیر قانونی اعتبار سے گراؤنڈ زیرو ہے کشمیر کی آزادی کا, اور جو ایکشن حکومت آزاد کشمیر لے گی کشمیر کاز کے حوالے سے, اس کی خصوصی حیثیت ہے. اور پچھلے 3 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا, بالخصوص ویسٹرن میڈیا, آزاد کشمیر کی حکومت پہ فوکس کرنا, توجہ دینا شروع
کر دیا ہے جو پہلے نہیں تھا ایسے. تو یہ ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہے. اس وقت جو ہے حکومت مظفر آباد میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اور میرے ساتھ یہاں پہ راجہ منصور صاحب ہیں. راجہ منصور صاحب جو ہیں وہ بیسکلی چیئر پرسن ہیں پرائم منسٹر کی امپلیمنٹیشن اور انسپیکشن کمیشن گورنمنٹ آف اے جے کے, اور ساتھ ہی وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اے جے کے. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کی حکومت جو ہے ابھی بالکل نئی ہے, چند مہینے ہوئے ہیں. آپ تھوڑا سا بتائیں آپ کی حکومت کی کمٹمنٹ کشمیر کاز کے ساتھ, اور آج 5 جنوری جو 73rd اینیورسری ہے اس حوالے سے. دیکھیں کشمیر کاز پہ ہماری کمٹمنٹ انتہائی اہم ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پرائم منسٹر قیوم نیازی صاحب ہوں یا ہمارے صدر ریاست بارسٹر سلطان صاحب ہوں, وہ تحریک آزادی کشمیر کو لے کے دنیا میں جا رہے ہیں. ہم آزاد کشمیر حکومت یا آزاد کشمیر کا بنیادی طور پہ جو رول تھا وہ بیس کیمپ کا رول تھا, اور اس نے تحریک آزادی کشمیر میں اہم رول ادا کرنا تھا. تو وہ اسی کمٹمنٹ کے تحت ہماری حکومت وہاں پہ کام بھی کر رہی ہے, اور ہم اس مقدمے کو لے کے دنیا پوری میں جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے صدر بارسٹر سلطان یونائٹڈ نیشن میں گئے ہوئے تھے, امریکہ میں گئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ قیوم نیازی صاحب نے آج کے دن کی حیثیت سے پورے اضلاع کے اندر ہم نے نہ صرف پروٹیسٹ آرگنائز کیے ہیں بلکہ ریلیز آرگنائز ہوئی ہیں. پورے آزاد کشمیر میں لوگ اس دن کو تاریخی اس لیے سمجھتے ہیں کہ آج کے دن جو پیدائشی حق تھا کشمیریوں کا, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا, وہ ہمیں ملا تھا. لیکن ساتھ ساتھ کشمیری اس بات پہ پشیمان بھی ہیں کہ 73 سال گزر گئے ہیں, ہمارا وہ رائٹ تو ایکسیپٹ تو کیا گیا لیکن دیا نہیں گیا. آج بھی آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں تو ظلم و ستم کی انتہا ہے. آج بھی دیکھیں تو ہماری ماؤں بہنوں پہ ریپ کیے جاتے ہیں, ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں. لیکن دنیا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکی. یونائٹڈ نیشن نے ان سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کو وہاں کی وہاں ہی رکھا, اور ہر سال ہم باہر نکلتے ہیں, دنیا کی اٹینشن سیک کرتے ہیں, دنیا کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. لیکن ہم نے رکنا نہیں ہے, یہ چیز پھر بھی کرنی ہے. ہم نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا, کیونکہ چیزیں بہت سلو ہیں لیکن آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں. اور آپ نے آج راجہ صاحب آپ وہاں پریس کانفرنس میں بھی تھے ڈاکٹر شیرین مزاری کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑا انٹرسٹ لیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو کیا کہیں گے ویسے آج کے ایونٹ کے بارے میں؟ دیکھیں کشمیری تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کشمیری اس تحریک کے ساتھ, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی جانیں قربان کی, ہم نے اپنے بچے قربان کیے, ہم نے سب کچھ قربان کیا ہے. لیکن اس قربانی کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ تحریک بڑھتی جا رہی ہے. آئے دن لوگوں کا جوش و خروش آپ دیکھیں تو آگے سے آگے آ رہا ہے. لیکن میں نے پھر وہی جو بات آپ سے کر رہا تھا کہ دنیا آگے نہیں آ رہی, دنیا وہیں پہ کھڑی ہے, ہم دنیا کی طرف ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں. اچھا, میں اتنا ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں ویسے راجہ صاحب. پتہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ بے شک دنیا نے ابھی تک کوئی سیاسی اقدام نہیں اٹھایا, لیکن دنیا نے انڈیا کے بارے میں جو نیریٹو تھا, جو زبان استعمال ہوتی تھی, وہ پہلے بڑی خوبصورت زبان استعمال ہوتی تھی انڈیا کے بارے میں. اب جو ہے دنیا کے جو اہم میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, انہوں نے اپنی زبان, اپنا اپروچ اور اپنی لینگویج انڈیا کے بارے میں, انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور انڈیا کشمیر میں کیا کر رہا ہے, ان 2-3 چیزوں پہ اپنی اپروچ میں تبدیلی آئی ہے. لیٹ آئی ہے, 70 سال لگے ہیں, لیکن آئی ہے. احمد صاحب, آئی ایگری ود یو. دیکھیں دنیا میں ایک ٹائم پہ یہ جو اپنے آپ کو ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی کہتے تھے, ورلڈ سیکولر ملک کہتے تھے, اور اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. انہوں نے اس بات کو دنیا کے سامنے بتایا کہ کس طرح ایک نازی سوچ رکھنے والی حکومت آ گئی ہے. انہوں نے جو مودی کے جو فاسسٹ مائنڈ سیٹ کو دنیا کے سامنے لے کے آئے ہیں, اس سے یہ ایک جو جس پہلو کی طرف آپ لے کے آ رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی کا ڈرامہ تھا, یہ مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جس طرح انسانی حقوق کو وہاں پہ. راجہ صاحب آپ نے ابھی ایک لفظ ذکر کیا ہے, میں بس ناظرین کو بتا دوں, راجہ صاحب ابھی انہوں نے نازی کا لفظ استعمال کیا ہے, جو ہٹلر کے دور میں پارٹی تھی حکمران جرمنی کے اندر. جو راجہ صاحب جس کے ذکر کر رہے ہیں وہ بہت اہم نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ واقعی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ ہی از دی اونلی ورلڈ لیڈر جو 5 اگست 2019 کے بعد انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کا موازنہ ایڈولف ہٹلر سے کیا, اور موجودہ جو حکومت ہے بھارت کے اندر اس کا نازی پارٹی اور نازی آئیڈیالوجی سے موازنہ کیا, اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ ظلم یا جینوسائیڈ, اس کا موازنہ ہولوکاسٹ سے کیا. تو یہ 3 چیزیں, اور یہ جب وزیر اعظم نے کیا تھا عمران خان صاحب نے, راجہ صاحب آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ بیان پرائم منسٹر صاحب کا دنیا کے ہر اہم میڈیا آؤٹلیٹ میں پبلش ہوا تھا
کیونکہ دنیا اس موازنے کو بڑے سیریسلی اور سنجیدگی سے لیتی ہے. جب آپ کہیں کہ نازی اور ہٹلر کی کوئی پیروی کر رہا ہے جیسے کہ مودی صاحب کر رہے ہیں انڈیا میں, تو یہ بڑی کامیابی تھی پرائم منسٹر صاحب کی اور پاکستانی وزیر اعظم کے لیے. جی دیکھیں, دنیا کو آر ایس ایس مائنڈ سیٹ کا نہیں پتہ تھا. یہ آر ایس ایس مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے دنیا کے سامنے, اور اس کے بعد سے لے کے تو جس طرح انٹرنیشنلائز ہوا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ دنیا کے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس میں اس کو اٹھایا گیا, ہمیں دنیا کو بتایا گیا کہ یہ کس طرح, لیکن ایک خوبصورت سا چہرہ لے کے جو دنیا کی بڑی منڈی بنے ہوئے تھے تو اب ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مودی کا آنا اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز, کہ ہمیں موقع ملا جو سچ ہم دکھا نہیں پا رہے تھے دنیا کو, وہ مودی نے خود کر کے دکھایا. کی پوائنٹ. اچھا راجہ صاحب, میرا وقت بالکل ختم ہے. آخر میں چاہوں گا, آپ نوجوان سیاستدان ہیں, آپ یہ میسج میں آپ سے آخر میں سننا چاہوں گا کہ آپ یہ دیں ضرور کہ بے شک ہمارا اختلاف سیاسی ہے لیکن اس کاز کے اوپر آزاد کشمیر میں بھی جو وہ سیاسی جماعتیں جو مختلف ہیں اور متفق نہیں ہیں سیاست میں, یہاں پہ آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور آپ کے کولیگز جو ہیں نوجوان سیاستدان پیپلز پارٹی میں, پی ایم ایل نون میں, جماعت اسلامی میں, دیگر اور جو کشمیر کی اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں, سب ایک ہیں اس پوائنٹ پہ. دیکھیں, تحریک آزادی کشمیر اور مسئلہ کشمیر پہ تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ہمارا جو جس طرح میں نے کہا کہ حکومت ہماری بیس کیمپ کہلاتی ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بنے ہی اس لیے تھے کہ ہم نے اس کے لیے کرنا ہے. تو اس میں سیاسی اختلاف کو ہم سامنے رکھ ہی نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو جس تحریک کا مقصد جو تھا, اس میں سارے لوگ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, یوتھ فورم بنے ہوئے ہیں. جب تحریک کی بات آتی ہے, جب مسئلہ کشمیر کی بات آتی ہے, تو ہم ایک پیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ایک برادریزم ہونے کے باوجود بھی جب مسئلہ کشمیر کی بات آتی ہے تو کوئی برادریزم نہیں ہوتا, کوئی راجہ چودھری, کوئی سردار نہیں ہوتا. ہم سارے اس بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے, اور اس پار کے کشمیریوں کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے, جب بھی کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے, آپ 5 اگست کے واقعے کے بعد دیکھیں تو آزاد کشمیر میں کس طرح لوگ نکلے اور کس طرح انہوں نے اس بات کو بالکل قطع نظر سے پشت ڈال دیا کہ ہم کس سیاسی جماعت سے ہیں. تو تحریک آزادی کشمیر اور آزادی مسئلہ کشمیر کے لیے سارے نوجوان بالکل متحد ہیں. اور یہ پیغام ہے راجہ صاحب کی طرف سے, جو مقبوضہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی وی میں ہمیں بہت فالو کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے, تو یہ آخری میسج جانا چاہیے کہ اس موضوع پہ ہم تمام سیاسی اختلافات کے باوجود ایک ہے. یہ ایونٹ جاری ہے, اس میں مزید انٹرسٹنگ کچھ باتیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ایک وقفہ ہم لیں گے اور واپس آئیں گے اور کنٹینیو کرتے ہیں یہ کوریج جو 5 جنوری 1949 کے ریزولوشن کے حوالے سے آج ہم خصوصی طور پہ ریاست میں کر رہے ہیں. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. آج خصوصی ایڈیشن ہے. ہم 5 جنوری 1949 کا جو پہلا یو این ریزولوشن جس میں پلیبسائٹ کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی 73 ایئرز اگو, اس پہ آج خصوصی پروگرام ہے. یہاں پہ بڑا زبردست ایونٹ ہوا ہے, بہت ساری تفصیلات ہیں اور ایک ایک کر کے میں آپ کو آج دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ایونٹ کے حوالے سے ایک بہت زبردست اویئرنیس ایکٹیویٹی آج ہوئی ہے. آئیے دیکھیے باقی پروگرام. آج ہم 70 سال بعد شکریہ ادا کرتے ہیں ان ممالک کا جنہوں نے کشمیر کی آزادی, سیلف ڈٹرمنیشن کے حق میں ووٹ دیا تھا 1949 میں, 5 جنوری 1949 میں. آج ہم انہیں شکریہ ادا کرتے ہیں اور دنیا کو آج ہم یاد دلا رہے ہیں, یہ جو آج ایونٹ ہم کر رہے ہیں, کہ ہم انٹرنیشنل لاء کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا پھر سے کشمیر پہ وہی کنسنسس دکھائے جو 5 جنوری 1949 میں دکھایا تھا. آج وہ دن ہے جو
1949 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो कमीशन बनाया था, यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसकी रेजोल्यूशन थी जिसने हक दिया था या राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरियों को थ्रू अ फेयर प्लेबिसिट। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल अपनी रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट ना करे, क्योंकि अगर वो अपनी रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट नहीं कर सकती तो फिर क्या फ़ायदा इस यूनाइटेड नेशंस का और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इससे पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी, वो भी फेल इसी वजह से हुई थी कि अपनी करारदाद वो नहीं इंप्लीमेंट कर सकी और दुनिया में जंग शुरू हो गई। ये भी याद रखना चाहिए पूरी दुनिया को कि जब उन्होंने अपीसमेंट की नाज़ी जर्मनी की तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए, तारीख की गलतियां बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। इस वास्ते ये जो ख़ास तौर पे पावरफुल ममालिक हैं, वेस्टर्न ममालिक हैं, जो बड़ा जमहूरियत का नाम लेते हैं, वो क्यों नहीं सबक सीखते। जब उन्होंने नाज़ी जर्मनी और हिटलर को अपीसमेंट की और हिटलर की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होने दिया तो क्या नतीजा निकला। अभी भी वही नतीजा निकलेगा अगर ये अपीसमेंट अपनी ख़त्म नहीं करेंगे। हिंदुस्तान दोनों चीज़ें कर रहा है, ये सारी दुनिया को वाज़ेह है हिंदुस्तान का क्या एजेंडा है। जेनोसाइड है कश्मीरियों का, और फिर भी शर्म की बात है कि दुनिया इस पे चुप है। और मैं इसमें OIC और मुस्लिम उम्मा को ख़ास तौर पे पैगाम देना चाहती हूँ कि आप क्यों आवाज़ ज़्यादा नहीं उठाते, आप क्यों चुप है जब मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे। कुनान और पुशपोरा को ना भूलें, जिधर हिंदुस्तान की फ़ौजों ने 2 गाँव में आके ख़वातीन को अलहदा करके, मर्दों को अलहदा करके पूरे गांव की ख़वातीन को रेप किया। ये इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड है। वक्त आ गया है कि दुनिया अपनी कमिटमेंट जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, कश्मीरियों की और प्लेबिसिट की, उसको पूरा करें। और पाकिस्तान और हमारी हुकूमत जो है, इमरान खान साहब वो लीड कर रहे हैं ये कमिटमेंट कश्मीरियों की। उन्होंने नैरेटिव पूरा कश्मीर का रीडिफाइन किया है। दुनिया और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज़ पैगाम जो जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ जो पावरफुल लोग हैं उनका एजेंडा पूरा करती है और बाकी जो उनका अपनी रेजोल्यूशंस का एजेंडा है वो पूरा नहीं कर पा रही या करना नहीं चाहती। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि हिंदुस्तान आज सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बैठा है। एक मुल्क जो इतना तशद्दुद कर रहा हो, जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस रिजेक्ट कर रहा हो, उसको आप कैसे सिक्योरिटी काउंसिल में बिठा सकते हैं। ये हमारे सवालात हैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि क्यों आप इस तरह जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं जब आप खुद जमहूरियत की बात करते हैं और इंसाफ की बात करते हैं। कश्मीरी इस वक्त बदतरीन तशद्दुद को फेस कर रहे हैं। ख़ास तौर पे 2 लॉज हैं हिंदुस्तान में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत वो किसी भी इंसान को उठा के उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, 6 माह और कई सालों तक उनको जेलों में रखते हैं, ना उनको लीगल रिकोर्स मिलता है, ना उनको बेल मिलती है और वो जेलों में सड़ते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। हत्ता कि उनके वालिदैन को उनकी खबर नहीं दी जाती कि वो कहाँ हैं। और ये लॉ उन लोगों पे भी अप्लाई हो रहा है, शहीद हुए बच्चे और करीबी रिश्तेदारों की जब बॉडी मांगने जाते हैं तो हिंदुस्तान की हुकूमत उनके ऊपर यही लॉ और पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इन दोनों का इतलाक करके उनको भी जेलों में डालते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम वॉर क्राइम्स के अंडर, 4th जिनीवा कन्वेंशन के कॉन्ट्रडिक्शन के अंडर हिंदुस्तान को एक कोने में लेके जाएं और जो उनका एक भयानक चेहरा है वो दुनिया को दिखाएं। क्या वजह है कि आज तक मुझे अपने हस्बैंड से बात करने की भी इजाज़त नहीं है, आवाज़ का भी रिश्ता तोड़ दिया है। आसिया अंद्राबी साहिबा तिहाड़ की डेथ सेल के अंदर है, उनके भी बेटे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कभी कभी बात करने की इजाज़त दे दी जाती है। मेरी नन्ही सी बच्ची तड़प रही है 7 साल की और मैं पाकिस्तानी सिटीज़न भी हूँ। हमें क्यों नहीं इजाज़त ना उनको मिलने के लिए? इसके लिए पाकिस्तान की हाई कमीशन को हमारा केस लेके जाना चाहिए।
जनवरी 1949 कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन का बेसिक राइट दिया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। आज 70 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, कश्मीर उसी एक राइट के लिए तरस रहा है। आई थिंक 70 साल से ज़्यादा का अरसा काफ़ी होता है एक नेशन को अपने लिए फ्रीडम हासिल करने के लिए। तो मैं बहुत एक यूटोपियन बात कर रही हूँ, बट आई थिंक ह्यूमैनिटी पे एक थोड़ा सा बिलीव होने के नाते मैं ये बिलीव करती हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपने इंटरेस्ट को साइड पे रख के एक नेशन को, कश्मीर को 70 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया अपनी एक फ्रीडम के लिए लड़ते हुए, उनको उनकी बेसिक जो राइट्स हैं वो उनको दे दें। 5 जनवरी सन 1949 की याद में आज 73rd एनिवर्सरी जो मार्क हुई, एक ऐसी करारदाद जो कि यूनाइटेड नेशन में मंजूर हुई जिसमें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का मौका देने की जो है ना वो बात हुई थी। आज जबकि 73 सालों के बाद कश्मीरी अवाम फिर उसी करारदाद की जो है ना वो याद में यहाँ इकट्ठी हुई और उनकी जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा से ये डिमांड है कि जो करारदाद वहाँ पे मंजूर हुई है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए और जो कश्मीरी अवाम है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देते हुए ना सिर्फ भारत को बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया को ये बावर कराया है कि वो अपने हक की खातिर खून के आखिरी कतरे तक अपनी जानों का नजराना देते हुए वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे और वो किसी सूरत जो है ना वो अपने हक की तलाफी नहीं होने देंगे। आज हम इसलिए जमा हुए हैं यहाँ पे, हमारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मकसद सिर्फ कश्मीरियों के साथ यकजहती को जाहिर करना था कि आज के दिन 1949 में UN में रेजोल्यूशन पास हुई थी जिसमें ये शो किया गया था कि कश्मीरी जो हैं वो सेल्फ डिटरमिन्ड रहेंगे और उन्हें पूरा हक हासिल है कि वो एक अलग मुमलिकत या अलग स्टेट में शिफ्ट हो जाएँ या फिर वो पाकिस्तान के साथ अपनी मर्ज़ी से शामिल हो जाएँ। अब जिस तरह कि हम देख रहे हैं कि कश्मीर में एक मोदी और BJP ने मुख्तलिफ़ किस्म के जो हथकंडे शुरू किए हुए हैं और 2016 के बाद से उन्होंने वहाँ पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं और 2019 में उन्होंने वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया और उसके बाद मुसलमानों का जीना वहाँ पे हराम कर दिया। और आज इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद सिर्फ पूरी दुनिया को बताना ये था कि हम कश्मीरियों के साथ यकजहती रखते हैं और इससे पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको भी ये बताना है कि वो कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएं और पूरी दुनिया को ये चीज़ बताएं कि वहाँ पे कितना जुल्म और सितम हो रहा है और जो कश्मीर है वहाँ अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे 5 जनवरी 1949 आज का दिन कश्मीरियों के लिए ये ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो हमसे वादा किया था, कश्मीर के लोगों से जो वादा किया था कि उनको खुद इरादियत देंगे, आज हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद कश्मीरियों को खुद इरादियत नहीं मिला। हम दुनिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने वादे पर अमल दरामद करवाए और इंडिया को इन चीज़ों पर मजबूर करे कि वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे और कश्मीर को खुद इरादियत दे और कश्मीर को आज़ाद करे। ये दुनिया के लिए पैगाम है कि कश्मीरी अगर 74 साल से ये जो जिदोजहद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, कश्मीरी ना पहले हार मानी है ना आइंदा मानेंगे। इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। ये कश्मीर के लोगों के लिए मैसेज है कि हम आपके साथ हैं और अपनी जिदोजहद जारी रखें, इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद ज़रूर होगा। 73rd एनिवर्सरी ऑफ UN रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर के हवाले से जो यहाँ पे इवेंट में मुनक़्क़द किया गया, उसके हवाले से मैं कहूँगा कामयाब इनेकाद किया गया था जिसमें तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम ममालिक को ये पैगाम दिया गया कि हम कश्मीर के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उसके साथ हम आखिरी दर्जे तक जा सकते हैं उसकी आज़ादी को दिलवाने के लिए। अहमद, मेरा नाम भी अहमद है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे? आई लव कश्मीर। अहमद ने जो है यहाँ पे आई लव कश्मीर लिखा है। अच्छा, तो अभी अहमद जब आप यहाँ से गुजर रहे थे अपनी फैमिली के साथ तो आपके अब्बू ने आपको रोका या आप खुद रुके? मैं खुद रुका। क्यों रुके आप खुद? आई लव कश्मीर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। तो आप जब अहमद यहाँ से गुजर रहे थे तो आप भी साथ रुके अहमद के साथ लिखने के लिए? हाँ जी। क्यों? क्योंकि मैं कश्मीर से प्यार करता हूँ। वंडरफुल। तो आपने क्या लिखा वैसे? मैंने लिखा कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। कश्मीर पाकिस्तान बनेगा लिखा है। तो ये लोग जो हैं इंटरेस्ट जो ले रहे हैं, जिस तरीके से आपने देखा है, ये अवेयरनेस, इस तरह के इवेंट्स का मकसद यही होता है। इस तरह के प्रोग्राम हम जारी रखेंगे रियासत में। ये भी एक बहुत अहम कॉज है और रियासत की, पाकिस्तान की रियासत ने कश्मीर की ज़िम्मेदारी ली है
پاکستان یہ ذمہ داری نبھا رہا ہے, ہم بحیثیت پاکستانی بھی اب ذمہ داری نبھا رہے ہیں, اور ہم جو ٹیم ہے ریاست کی پی ٹی وی نیوز کی, ہم بھی اس ذمہ داری میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میری ٹیم کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.